لوگوں کے دل جیتنے کے 100 طریقے۔ ہر صاحب عقل و فکر اپنے مقاصد کے حصول کے طریقوں میں مہارت پیدا کرتا ہے۔ مال و دولت سے محبت کرنے والا اس کے جمع کرنے اور اس کو بڑھانے کے طریقوں میں مہارت پیدا کرتا ہے اور تجارت میں نفع کمانے کی ترکیبیں سیکھتا ہے۔ فضائی کمپنیاں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بہت سے طریقے نکالتی ہیں، مثلا مختلف قسم کے پروگرام شروع کرنا، نئی نئی اسکیمیں پیش کرنا۔ اس کے علاوہ ان پروگراموں کو آگے بڑھانے والوں کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ لوگوں کو ان کے قبول کرنے کی طرف راغب کر سکیں۔ یہی بات آپ میڈیا والوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، خواہ وہ اخبارات ہو یا ریڈیو اور ٹی وی۔ اسی طرح مختلف تجارتی اشیاء کی تشہیر کرنے والی اشتہاری کمپنیاں اپنے فن کو ترقی دینے کے لیے نئے نئے طریقے سوچتی رہتی ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے پسندیدہ میدان عمل میں کام آنے والے طور و طریقوں کو بہتر بنانے اور ان میں مہارت پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنا بھی اسی طرح کا ایک فن ہے جس کے اپنے طور طریقے اور رنگ ہیں۔ اب فرض کیجئے آپ ایک محفل میں شریک ہونے کے لیے ایک ہال میں داخل ہوتے ہیں جس میں تقریباً 40 افراد پہلے سے موجود ہیں۔ اب آپ لوگوں کو سلام کرتے اور ہاتھ ملاتے ہوئے اندر جاتے ہیں۔ پہلے آدمی کو سلام کر کے آپ نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے ادھورا سا ہاتھ ملایا اور سرد مہری سے کہا خیریت۔ دوسرا آدمی اپنے پاس والے سے باتوں میں مشغول تھا، آپ نے اسے سلام کر کے چونکا دیا، اس نے بھی پی کے انداز میں سلام کا جواب دیا اور بغیر آپ کی طرف دیکھے ہاتھ ملایا۔ تیسرا آدمی اپنے موبائل پر باتیں کر رہا تھا، اس نے بس آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور خیر مقدم کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ کسی گرم جوشی کا اظہار کیا۔ چوتھے آدمی نے جب آپ کو آتے دیکھا تو سلام کرنے کھڑا ہو گیا اور آپ کی نظر سے نظر ملی تو مسکرایا، ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور آپ کے آنے کا خیر مقدم کیا، حالانکہ نہ آپ اس کو جانتے ہیں اور نہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ پھر آپ لوگوں سے صاف سلامت کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سچ بتائیے، کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کے دل میں اس چوتھے شخص کے لیے ایک کشش پیدا ہو گئی ہے؟ یقیناً محسوس کرتے ہوں گے، حالانکہ آپ اس کو نہیں جانتے اور نہ اس کے نام سے واقف ہیں، نہ اس کے عہدہ یا کام کی جگہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے آپ کے دل میں گھر کر لیا، نہ اپنے مال و منصب کے بل بوتے پر اور نہ اپنے حسب و نسب کے بدولت، بلکہ صرف اپنے اچھے برتاؤ اور کشادہ روی کی بنا پر۔ اس سے ثابت ہوا کہ دل نہ طاقت و قوت سے جیتے جاتے ہیں، نہ مال و جمال کی وجہ سے اور نہ عہدہ اور منصب کے بل بوتے پر۔ ان کو جیتنے کا تو بہت آسان طریقہ ہے، لیکن پھر بھی بہت کم لوگ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ کالج میں میرا ایک شاگرد نفسیاتی مریض تھا۔ اس کا والد پولیس میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وہ کئی بار کالج میں آ کر مجھ سے ملا اور اپنے بیٹے کے علاج میں میرے تعاون کا طلبگار ہوا۔ میں بھی کبھی کبھی ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ گھر کیا تھا، پورا ایک محل تھا۔ میں نے اس کے والد کا ڈرائنگ روم دیکھا تو اکثر مہمانوں سے بھرا رہتا تھا، وہاں کوئی کرسی خالی نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں میں اس کی اس قدر محبت اور مقبولیت دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا تھا۔ پھر چند سال بعد اس کے والد صاحب جب اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تو میں ان سے ملنے گیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں 50 سے زائد کرسیاں ہوگی، لیکن وہاں صرف ایک آدمی نظر آیا جو ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ایک نوکر تھا جو چائے دے رہا تھا۔ میں ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو وہ زمانہ یاد آیا جب وہ اپنے عہدے پر سرفراز تھے، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد کا حال دیکھا تو سوچنے لگا کہ اس گزشتہ زمانے میں کیوں اتنے لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور اپنی محبت اور دوستی کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ ان صاحب نے ان لوگوں کو اپنے حسن اخلاق اور نیک برتاؤ سے اپنا دوست نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ سب ان کے اعلیٰ منصب، ان کے وسیع اثر و رسوخ اور جاہ و اقتدار کی وجہ سے ان کے دوست بنے تھے۔ جب یہ منصب اور اقتدار ختم ہو گیا تو دوستی اور محبت بھی ختم ہو گئی۔ تو انصاف کا معاملہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ یہ کہ لوگوں سے تعلقات میں ایسے طریقے برتنے چاہیے جس کے نتیجے میں وہ آپ کی شخصیت کے گرویدہ ہو جائیں۔ وہ آپ کے عہدہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کی شیریں گفتگو، تبسم،
نرم خوئی اور حسن سلوک کی وجہ سے آپ سے محبت کریں۔ ان کی غلطیوں سے درگزر اور ان کے مصائب میں کام آنا دوستی اور محبت کی بنیاد بنے، نہ کہ آپ کی کرسی اور جیب سے ان کا دل اٹکا رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اپنی بیوی بچوں پر خوب پیسہ خرچ کرتا ہے اور ان کو خوب کھلاتا پلاتا ہے، وہ ان کے دل نہیں جیتتا بلکہ ان کے پیٹ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو اپنے اہل و عیال کو خوب پیسے دیتا ہے لیکن اس کا برتاؤ خراب ہوتا ہے تو وہ ان کے دل میں نہیں بستا بلکہ ان کے جیبوں میں گھر بناتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی ایسے گھر کے نوجوان کو دیکھیں کہ وہ کسی مشکل میں پڑ جانے پر اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے کسی دوست یا استاد سے اس کے حل کے بابت مشورہ کر رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس کا باپ اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکا اور نہ درمیانی رکاوٹوں کو دور کر سکا۔ البتہ اس کا دوست یا استاد ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور بعض اوقات اس کا کٹر دشمن بھی منافقت برت کر اس کا ہمدرد دوست بن جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم پہلو پر غور فرمائیے۔ میرے علاوہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی محفل میں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک آدمی وہاں داخل ہوتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو حاضرین فوراً اس کو جگہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اس کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے بلاتا ہے، آخر کیوں؟ یا ایک اور منظر دیکھیے، آپ کبھی شام کو کسی کھانے کی تقریب میں مدعو ہوئے ہیں جہاں بوفے طرز کی پارٹی ہو رہی ہو، وہاں ہر شخص خود اپنے پلیٹ میں اپنا کھانا لے کر ترتیب سے رکھی ہوئی گول میزوں میں سے کسی میز پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شخص نے جیسی ہی اپنی پلیٹ کھانے سے بھری، فوراً ہی کئی لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور بتایا کہ یہ جگہ خالی ہے، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے۔ جبکہ وہیں ایک دوسرا شخص بھی ہوتا ہے جو اپنی پلیٹ میں کھانا بھر کر میزوں کی طرف آتا ہے، لیکن نہ کوئی اس کو بلاتا ہے اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ دیتا ہے۔ آخر بیچارہ خود ہی ادھر ادھر جگہ تلاش کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ آخر پہلے شخص کو لوگوں نے کیوں بلایا؟